اور ہمیشہ کی موت بھی ہے۔ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کی موت نہیں مریں گے، کیونکہ میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے، جہاں میں ہوں وہاں میرے لوگ بھی ہوں گے۔ آپ سب جانتے بھی ہم نے گیت گایا یسوع مسیح کے شان کے متعلق، بچیوں نے گیت گایا تھا مٹی تینو کر دی سوال بنے، جس میں تھا کہ نہ یسوع مسیح کو مٹی اپنے اندر رکھ نہیں سکی، اس کی اتنی اوقات اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کو اپنے اندر رکھ سکے، کہ وہ اپنی مرضی سے 3 دن قبر میں رہا اور پھر اپنی قدرت کے ساتھ وہ جی اٹھا، اور جی اٹھنے کے بعد کہتا ہے اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا، موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ ابلیس موت اور قبر پر فتح پانے والا یسوع مسیح ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں مسیحوں سے، بہت ساری اقوام، بہت سارے مسیحی بھی کر لیتے ہیں سوال بائبل مقدس میں، یہ یسوع مسیح نے جنازہ کیسے کروایا، یسوع مسیح نے کس طرح سے جنازہ کروایا، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ویسے ہی جنازہ کریں گے۔ یسوع مسیح نے کوئی جنازہ کروایا ہی نہیں تو وہ ہمیں طریقہ کیا بتائے گا؟ میرے اور آپ کے یسوع مسیح میں اتنی طاقت تھی، جس نماز جنازہ میں وہ گیا وہ نماز جنازہ نہیں بلکہ نماز شکرانہ ہو گئی، کیونکہ مردہ ہی جی اٹھا۔ یسوع مسیح کے جانے کی وجہ سے مردے میں جان واپس آ گئی۔ اس نے کوئی جنازہ نہیں کروایا، وہ زندگی کا مالک ہے، کہتا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں، اس کے پاس زندگی ہے، موت ختم ہو جاتی ہے جہاں یسوع مسیح آ جاتا ہے۔ یسوع مسیح میں زندگی ہے۔ وہ سوال کرتا ہے مرتھا سے، مارتھا جسے ہم کہتے ہیں، اسے سوال کرتا ہے کیا تو ایمان رکھتی ہے تیرا بھائی جی اٹھے گا؟ کیونکہ وہ کہتی ہے اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا، لازر کی بہن کی بات میں کر رہا ہوں، اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ یسوع مسیح نے کہا ایمان رکھ وہ جی اٹھے گا، ایمان رکھ تو وہ کہتی ہاں میں جانتی ہوں آخر کو قیامت کے روز وہ جی اٹھے گا۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں قیامت اور زندگی میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ نہیں مرتا۔ جو آج ہم نے تلاوت سنی، کہا جتنے خدا کے بیٹے کی آواز کو سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے، اور وہاں پر 4 دن سے رکھے ہوئے مردے کو یسوع مسیح نے کہا لازر قبر سے باہر نکلا، اور جب اس نے آواز سنی تو مردہ قبر سے باہر نکل آیا، کیونکہ مردے نے خدا کے بیٹے کی آواز کو سنا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خاص وہاں پر نام، اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ میرا خیال ہے آج اگر بچوں کو یاد ہو، جس دن میں پہلے دن یہاں پر آیا تھا، پہلا پیغام میں نے اپنی کلیسیا کے ساتھ شیئر کیا تھا، ہم نے کلام کا ٹاپک یہ رکھا تھا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اسی دن آج سے تقریباً 3 سال پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یسوع مسیح نے خاص نام کیوں لیا تھا لازر کا۔ یسوع مسیح اگر لازر کا نام نہ لیتے، میں ایمان رکھتا ہوں ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ لکھا ہے کہ مردے جی اٹھیں گے، جو خدا کے بیٹے کی آواز مردہ سنے گا وہ جی اٹھے گا۔ اگر یسوع مسیح کہتا اے مردے قبر سے باہر نکلا تو سارے ہی مردے جی اٹھتے، کیونکہ اس میں اتنی قدرت پائی جاتی ہے۔ اس لیے اس نے خاص لازر کا نام لے کر کہا لازر قبر سے باہر نکل آ۔ تو آج ہم جب بھائی صفدر کی میموریل سروس کے لیے یہاں اکٹھا ہیں، ان کی یادگاری کے لیے یہاں پر عبادت میں بیٹھے ہیں، ان کے خاندان کو، ان کے اولاد کو، ان کے بچوں کو، ان کے بہن بھائیوں کو حوصلہ تسلی ان کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں یہ بات سیکھنی پڑے گی، یاد رکھنی پڑے گی، جب ہمارے آقا کو مٹی اپنے اندر نہیں رکھ سکی، جب موت ہمارے آقا کو اپنے شکنجے میں نہیں رکھ سکی،
جب موت کے بندھن توڑ کر خداوند یسوع المسیح خود اپنی قدرت کے ساتھ جی اٹھا تو وہ ہمیں بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ کرے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے زمین اور آسمان ٹل جائیں تو ٹل جائیں، میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی۔ اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں میرے لوگ ہوں گے۔ وہ موت میں نہیں، وہ زمین کے نیچے نہیں، وہ آسمان پر ہے، اور ایمان رکھیے اس پر ایمان رکھنے والے بھی آسمان پر اس کے پاس ہوں گے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے جہاں میں ہوں وہاں میرے لوگ بھی ہوں گے۔ اس کا وعدہ ہے جس کا کوئی وعدہ آج تک نہیں ٹوٹا۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم نے بھی پڑھا کہ کہا جتنے خدا کے بیٹے کی آواز کو سنیں گے، جو سنیں گے وہ جیئیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر چلا کر جان دے دی تو لکھا ہے بائبل مقدس میں بہت سارے مردے جی اٹھے، ان میں جان واپس آ گئی، اور جب خداوند یسوع مسیح نے پہلا قدم اپنا قبر سے باہر رکھا تو اس کے بعد کلام مقدس میں متی کی انجیل میں لکھا ہے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد وہ سارے جی اٹھے اور یروشلم میں گئے اور بہتوں کو نظر آئے۔ وہ پہلی ہم کہتے ہیں عید قیامت المسیح، ایسٹر کو ہم دوسرا نام کیا دیتے ہیں؟ عید قیامت المسیح۔ یسوع مسیح نے اس قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیا۔ قیامت کے بارے میں بھی ہمارے بڑے جو خیالات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ جب کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اونچے سے قیامت آئی۔ قیامت کو ہم بڑا بری چیز سمجھتے ہیں، تو یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ تو جب یسوع قیامت خود کو کہہ رہا ہے تو قیامت بری چیز نہیں ہو سکتی۔ قیامت قیام سے نکلا ہے، قیامت قیام سے نکلا ہے۔ خبروں میں کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا جب وزیر اعظم پاکستان کسی دورے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں دن فلاں جگہ پر قیام کرنے کے بعد وزیر اعظم صاحب آگے جائیں گے یا واپس آئیں گے جب دورہ کر رہے ہوں۔ قیامت کا مطلب کھڑا ہونا، ٹھہرنا ہے۔ مسیحی ٹرم میں بائبل مقدس کی روح کے مطابق قیامت کا مطلب زندہ کرنا ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے قیامت میں ہوں، زندہ۔ وہ کہتی ہے میرے بھائی قیامت میں جی اٹھے گا۔ وہ کہتا ہے تب بھی مردے میری آواز سن کر جی اٹھیں گے، کیونکہ میں بلاؤں گا۔ میرے اندر یہ اختیار ہے اور آج بھی وہ اختیار میں استعمال کر سکتا ہوں، اور جب اس نے استعمال کیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ مردہ جی اٹھا تھا۔ اب بھی جب دوبارہ قیامت ہوگی تو یسوع مسیح کی آواز سے مردے جیئیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف راست باز جیئیں گے۔ آگے جب ہم جو آج حوالہ پڑھا سے غور سے اگر آپ نے سنا ہو تو لکھا ہے کوئی جزا کے لیے کوئی سزا کے لیے جیئیں گے سب ہی، اٹھیں گے سارے ہی۔ یسوع مسیح کی آواز سننے کے بعد اٹھیں گے سارے ہی، لیکن جو اس کے ہوں گے جب لکھا ہے وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، بھیڑوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اس کے لوگ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، کیونکہ عدالت کا سارا اختیار بیٹے یعنی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ وہ مردوں کو نیند کی حالت میں کہتا ہے۔ جب یائر کی بیٹی مر گئی وہاں پر آہو نالا ہو رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں، پیٹنے والے پیٹ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہاں پر موت کا سما ہے، لوگ رو رہے ہیں، اور جب خداوند یسوع مسیح وہاں پر گئے مردے کو کہتا ہے لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے میں اسے زندہ کرنے کی قدرت